अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। सामीन, ये प्रोग्राम आप सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट उर्दू VOA.com पर लाइव देख रहे हैं और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मुख्तलिफ आज के मौज़ूआत से मुतल्लिक और हमारे मेहमानों से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो है 0800077789। और अब वो मौज़ूआत जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे, और सबसे पहले आज बात होगी पनामा लीक्स की दूसरी किस्त पर जो ICIJ आज शाया करने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के माबैन उस मीटिंग पर भी बात करेंगे जिसमें पनामा लीग से मुतल्लिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बात हुई है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक समाजी कारकुन खुरम ज़की की हलाकत के बाद इंसानी हुकूक के कारकुनों की खदशात और सिक्योरिटी की जो मजमूई सूरत हाल है कराची में, उसका हम जायज़ा लेंगे। और आगे चलकर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी के 4 रोज़ा दौरे यूरोप, लंदन में होने वाले एंटी करप्शन इजलास और शुमाली कोरिया में 36 साल बाद होने वाले कांग्रेस के इजलास, और इस मौके पर BBC के जर्नलिस्ट की जो एक टीम वहाँ थी कांग्रेस मीटिंग की कवरेज के लिए, उनको इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मुल्क से निकाल दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है इस वक्त ICIJ के लिए पाकिस्तान के मेंबर आमिर लतीफ़ साहब। हमारे साथ हैं राजा ज़फ़रुल हक साहब, PML नून के आप सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, PTI के आप सीनियर रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और आमिर लतीफ़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये जो दूसरी किस्त आज शाया की जा रही है ICIJ की जानिब से, बताइएगा इनमें मज़ीद कितने पाकिस्तानी जो शख्सियात हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, कई इंकिशाफात जो हैं इसमें होने वाली है। जी देखें, जैसा कि पहले भी ये बात तो सामने आ चुकी है कि कोई 400 के करीब है पाकिस्तानी बिजनेसमैन, सियासतदान, कुछ सेलिब्रिटीज है कि जिनके नाम इसमें जो है वो आ रहे हैं। इसमें एक थोड़ी सी एक गलतफहमी है, वो ये शायद है कि शायद 400 नाम कोई नए नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें 200 नाम वो भी इंक्लूड है जो कि पहले इनका ऐलान किया गया था। ताहम सिर्फ जो नाम डिस्क्लोज किए गए थे वो 10 या 15 के करीब थे, बाकी के नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुए थे। तो वो आप समझे कि 180 के करीब नाम भी इसीलिए इंक्लूड है। लेकिन ये भी है कि बहरहाल ये जो दूसरी किस्त आ रही है। आमिर लतीफ़ साहब, आपकी आवाज़ जो है, आमिर लतीफ़ साहब आपकी आवाज़ सही तौर पर, साफ़ तौर पर हमें सुनाई नहीं दे रही है। हम दोबारा आपको कॉल करते हैं चंद सेकंड्स में, फिर मज़ीद तफसीलात जो हैं वो जो पनामा लीक्स की दूसरी किस्त है वो आपसे जानना चाहेंगे। आप हमें ये बताइएगा, सेनेटर शिबली फराज साहब, आप हमारे साथ हैं, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप टाइम हमें दे रहे हैं। ये बताइएगा, पहली किस्त में भी आपको जिस तरह मालूम है कि PTI के जो चंद रहनुमा हैं उनके नाम उसमें सामने आए थे, और अभी फिर कहा जा रहा है कि 400 पाकिस्तानी शख्सियात के नाम सामने आएंगे आज रात पनामा लीक्स की दूसरी किस्त में, जिसमें PTI के लोग दोबारा इतलात ये हैं कि उनके वो भी शामिल हैं। तो आप लोग कहाँ तक इसके लिए तैयार हैं, और क्या अगर मज़ीद अहम शख्सियात जो आपकी पार्टी के अंदर हैं या आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं उनके नाम सामने आते हैं तो उनके लिए आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पनामा लीग से ताल्लुक है और ऑफशोर कंपनी का ताल्लुक है, तो उसमें हमारी पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है, और वो ये है, और यही बात हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी पूछ रहे हैं कि ये जो पैसे वहां पे भेजे गए हैं, हमें उनका ये मालूम करना है कि आया वो पैसे करप्शन के पैसे थे या आया वो लीगली बनाए हुए पैसे थे, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स, थ्रू प्रॉपर परमिशन ये वहां पे गए हैं, या आया वो डिक्लेयर किए गए हैं यहाँ पे, जिस तरह के जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान हमारी पार्टी के जो दो लीडरान हैं। तो
اگر تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے, جو کہ علیم خان نے ڈکلیئر کیا ہے. اب جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنی پوری جتنی بھی وہ ٹرانزیکشن تھی اس کی پوری تفصیلات وہ پریس کو بھی بتائیں اور گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیں. تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کہ اگر آپ اس میں اگر ٹرانسپیرنٹ ہے اپنے اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو نہیں ہے, چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہوں کسی پارٹی کے بھی ہوں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, خاص سپورٹ ہونا چاہیے. اور اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے یا کسی اور جماعت سے تعلق ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں کہ ہم اپنے آپ کو سلیکٹیولی بنا ہی نہیں سکتے, اور ہم جو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. جی, تو کیا یہ بات بھی پھر کی جاتی ہے, ڈفرینٹ جو تجزیہ کار ہمارے شوز میں آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے سینیٹر صاحب کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کا جس طرح پاناما لیکس کی پہلی قسط میں نام آیا, اگر ان کو آپ جو تحقیقات کیونکہ ابھی ہونی ہیں اس کے نتائج کے آنے تک ان کو آپ پارٹی سے نکال دیتے یا ایک طرف کر دیتے تو شاید اس سے حکومت پر بھی دباؤ پڑتا اور آپ لوگوں کا جو امیج ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا. آپ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں آف شور جو کمپنیز کے خلاف, پی ایم ایل نون کی حکومت کے خلاف, یا جو لوگ جن کے آف شور کمپنیز ہیں ان کے خلاف, اس آواز کو مزید قوت ملتی. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک تو اپنا پورا حساب جو ہے تو وہ سامنے رکھ دیا ہے. انہوں نے تھرو پراپر بینکنگ چینل تھرو ریئلی باہر ریمیٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ کہنا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی یہ نہیں کہا ہمارے کو کہ ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا. اصل میں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ایشو ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا تو ڈائریکٹلی نام نہیں ہے, ان کی فیملی کا ہے. تو جو اس وقت یہ لیگل سے زیادہ یہ ایک مورل ایشو ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطلب پالیٹکس میں مورالٹی کو بھی ریلیونٹ کر دیا ہے, جس میں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اپنے فیملی کے پیسے انہوں نے باہر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, وہ ٹیکسز نہیں دیتے, اور کس اس پہ ہم جو ہے ہمارے پرائم منسٹر باہر جا کر لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں انویسٹ کریں, جبکہ وہ اپنی فیملی کے کو نہیں کہہ رہے. تو اس لیے پرائم منسٹر کا ہونا وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اگر کل عمران خان پرائم منسٹر ہوتے اور ان پہ آتا تب بھی فارمولا اپلائی کرتا تھا. تو اس میں اس وقت جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی ہے, ڈفلیکٹ کرنے کی ہے. جو چارجز یا جو کنٹروورسی وہ پھنسے ہیں تو وہ اس کو ڈفلیکٹ کر کے اور کہ یہ ایک دو لیڈرز کے ہمارے جی ان کو کر دیں, ان کو بھلے ہم سسپینڈ کر دیں, انہوں نے کبھی بھی کوئی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو ہے تو بہت ہی سبن قسم کے لوگ ہیں, اور آپ لیکن جس طرح سینیٹر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بیرونی جو انویسٹرز ہے سرمایہ کار ان کو کہیں گے کس منہ سے کہ وہ آئیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں, جبکہ ان کا پورا پیسہ جو ہے ملک سے باہر پڑا ہے, تو یہی بات جو ہے وہ پھر آپ کے بارے میں بھی تو کی جائے گی کہ آپ کی جماعت کے اندر لوگ ہیں جن کی ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, ان کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جبکہ پی ایم ایل نون کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں. نہیں, ہم نے تو کہا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ یہ چیز کون کرے گی, یہ گورنمنٹ کرے گی, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا اگر جہانگیر ترین یا علیم خان جو بھی ہے یا کوئی اور بھی ہماری پارٹی کا لیڈر ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب, ان پہ اگر کوئی اس طرح کی وہ ہے تو پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ ایف بی آر پہنچا ہوتا. اگر گورنمنٹ نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی تھی انہوں پہلے پہنچاتے وہ اپنے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں آ کے کہ وہ ہمیں اپنی پوزیشن بتائیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین یا علیم خان انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس پہنچ جائے, بیکاز گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ ان کے پاس ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کا پاکستان میں بزنس ہے. جہانگیر ترین یہاں کے ملک کے سب سے ہائیسٹ ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں, جو کہ پچھلے مطلب ہے کہ ایوریجلی وہ 1 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں ایک سال میں. تو ان کی انویسٹمنٹ یہیں پہ ہے, ان کی فیکٹریز یہیں پہ ہیں, ان کی جو فارمنگ ہے وہ یہیں پہ ہے. جو پرائم منسٹر کا جہاں تک لوگ ہے انہوں نے تو ساری ان کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ
इस मुल्क में उनकी औलाद का एक पैसा भी नहीं है, वो यहाँ पे इनकम टैक्स देते नहीं है। 2,000-3,000 रुपए टैक्स, ये तो इससे तो ज्यादा है। जो मिडिल क्लास का, जो एक मिडिल लेवल का एक एम्प्लॉई है, उससे ज्यादा टैक्स तो वो देता है। तो देखें, लीडर्स जब आप बन जाते हैं उसके मुल्क के, तो फिर आपके लिए जो है तो मयार डिफरेंट होता है। ओके, ठीक। ओके सेनेटर साहब, आप हमारे साथ रहिए। जो TORs हैं, क्योंकि उसमें तब्दीलियों की आप लोगों ने जो बात की है और दीगर हिज़्ब ख़िलाफ़ की जमातों ने उसको हुकूमत रद्द चुकी है, उसके बाद आप लोगों का जो लाहे अमल है उस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त आमिर लतीफ़ साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप भी हमारे साथ रहिए, आपकी तरफ आते हैं। लेकिन आमिर लतीफ़ साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मज़ीद क्या इंकिशाफ़ात होने वाली हैं पाकिस्तान के जी, मैं हवाले आपसे से? जैसे अर्ज कर रहा था कि 400 के करीब नाम है जो कि आज 11 बजे जो है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि ये कोई ऐसी सेपरेट स्टोरी नहीं है कि कोई अलग से पाकिस्तान के हवाले से की जा रही हो, बल्कि 2 लाख के करीब ऑफशोर कंपनीज है जो कि दुनिया भर में फैले हुए सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज और दीगर जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लीक्स में नाम आएंगे, ये कोई इतने पावरफुल नाम नहीं है, ना ही ये कोई इतने पावरफुल सियासतदान है। दूसरे दर्जे के सियासतदान है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन जो शॉक पहले लीक्स में लग चुका है, ये आफ्टर शॉक जरूर होगा, लेकिन ये उससे बड़ा शॉक नहीं होगा। ओके। ये इसका जो दूसरी किस्त का जो फॉल आउट है, फिर भी हम उस पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। कुछ कॉलर से उनकी जानिब भी जाते हैं, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने सेनेटर शिबली फराज साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उनको भी आपने सुना। आप क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों का आइंदा के लिए लाहे अमल जो है वो क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो है एक तरह से हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आपने जो TORs बनाए थे तहकीकाती कमीशन के हवाले से, उसको PTI समेत दीगर जो जमातें हैं वो उसको रद्द कर चुकी हैं। उन्होंने तब्दीलियां की हैं, उनको आपने रद्द किया है। आइंदा के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? गुजारिश ये है जी कि जब पहले ये इंकशाफात हुए बाज़ लोगों के बारे में, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 साहबजादों का नाम भी आया, तो उस वक़्त अपोजिशन ने ये समझा कि अब एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में आ गई है कि हम इसको पॉलिटिकली बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को एम्बैरेस कर सकते हैं, उनकी पार्टी को एम्बैरेस कर सकते हैं, और इसको ऐसे तरीके से चलाएंगे कि जिससे आइंदा इलेक्शन से पहले ये कोई ऐसा एक वावेला खड़ा कर दिया जाए जिससे एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने रखकर उससे फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन ये डिफ्यूज़ हो गया उस वक्त ही जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही ये कह दिया कि अगर कोई ऐसी एलिगेशन है और तो मेरा ख़ानदान जो है वो हर उस फोरम के ऊपर तैयार है अपनी सफाई पेश करने के लिए, अपने मामलात को सामने पेश करने के लिए। लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे, तो ये अपोजिशन की तरफ से अगला कदम ये आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप इसको बदलते रहते हैं। ऐसा आ गया कि जी नहीं, हम कोई और कमीशन कबूल नहीं करेंगे जब तक कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी जब तक कि कोई कमीशन नहीं होगा। हम कोई रिटायर्ड जजेस या किसी और आदमी के कमीशन को कबूल नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर फौरी तौर पे एक चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि आपकी निगरानी में कमीशन होना चाहिए। और ये जो TORs बनाई गई वो भी कानून के तहत हुकूमत को ही वो बनाकर उस कमीशन को देनी होती हैं, जिसमें आइंदा तरीकाकार का ही सिर्फ सजेस्ट किया जाता है। सही। तो उस पर फिर उनको जब ये पता लगा कि वो ये बार भी खाली किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये पार्लियामेंट के अंदर आकर वो बयान करें प्राइम मिनिस्टर साहब कि भाई अगर कमीशन में करना है काम और वो एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस की करना है,
تو وہ جو ہے اس پر تو اعتماد کرنا چاہیے. ٹھیک. اگر آپ کو اس پر بھی وہاں تو نہیں ابھی ایک وہ ہے یعنی اختلاف رائے جو ہے وہ آپ کی جماعت کے مابین اور دیگر جماعتوں کے مابین موجود ہے جب کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ وہ روز سینٹ آئیں گے اور یہاں سے واک آؤٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ وزیر اعظم صاحب خود نہیں آتے اور اس معاملے پر جو سینیٹر سے ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے. جی، صرف اس بات پر مرکوز ہے کہ پرائم منسٹر کو ایمبیرس کیا جائے، ان کو ذاتی طور پر وہاں ایک پارلیمنٹ کے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے، وہاں شور مچایا جائے، پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا جائے. اگر کمیشن، پہلے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں اور ان کے ساتھ ججز آف دی سپریم کورٹ ہوں، تو پھر وہاں اگر بات کرنی ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے، یہ کوئی ججز کوئی ہمارے مقرر کردہ تو نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، جنہیں جو ہائیسٹ فورم ہے ملک کا، جوڈیشل فورم، اس کے وہ ارکان ہیں. تو پھر اگر وہاں یہ ساری بات ہونی ہے اور انہوں نے جوڈیشیسلی، آنیسٹلی اور فریلی اس بات کا جائزہ لینا ہے، تو پھر اور فورم بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی اس کو چھوڑیں، آپ ادھر آ جائیں، ان کے سامنے بیان کریں، کل یہ کچھ اور سامنے لے آئیں گے جی کہ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو آپ سامنے لے آئیں. تو پھر جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان کے بارے میں بات انہوں نے کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی 5-6 پارٹیاں ہیں، اور ان سے انہوں نے مشاورت کی. انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی اور سجیسٹ کی اور کرتی ہے تو وہ بھی ہم اس کو بھی امینڈ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر اپوزیشن کوئی ٹی او آر بناتی ہے، جو انہوں نے بنائے ہیں وہ تو 4 شیٹ ہے، ٹی او آر تو ہے ہی نہیں. ٹی او آر تو نیوٹرل ہوتے ہیں، ان کے جو ٹی او آر سو کال ٹی او آر ہیں وہ تو ہیں ہی ایک 4 شیٹ ہے، اور وہ صرف کنسنٹریٹڈ ہے، فوکسڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کی ذات کے بارے میں. اوکے، یہ آپ نے بالکل جو پوائنٹس اٹھائے ہیں راجہ ظفر الحق صاحب، یہ سینیٹر شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے، لیکن کچھ کالرز ہیں ان کی جانب جاتے ہیں، کافی دیر سے لائن پہ ہیں. مرید خان میاوالی سے. السلام علیکم مرید صاحب. مرید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، ان کی آواز. جی مرید صاحب آپ کی آواز آ گئی ہے، بات کیجئے. السلام علیکم سر. میں یہ کہتا ہوں کہ بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹیاں. ہمیں تو بھائی غربت ختم کرنی ہے، ہمیں وکی لیگ پہ آ گئی تھی، اب پاجامہ لیگ آ گیا ہے، ہمیں کوئی سے غرض نہیں ہے. یہ بین الاقوامی ایک جھوٹی سازش ہے. جب بھی ملک ترقی کی کامزن ہوتا ہے تو یہ لوگ آگ بگول ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا مرید صاحب، اور یہ عامر لطیف سے اس کا جواب ہم جاننا چاہیں گے. یہ اور بھی اس سے پہلے بہت کالرز یہ کویسچنز اٹھا چکے ہیں. بالکل میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی پلیز، ہماری عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ان کی مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ کرپشن ہے. یعنی ملک میں اگر بجلی نہیں ہے، اگر ملک میں پانی صاف نہیں مل رہا، اگر آج 70 سال بعد یا 67 سال بعد ہمارے یہاں کئی علاقوں میں جانور اور انسان ایک جگہ پانی پی رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ جھوٹ، بے ایمانی اور ان سب کی جو ایک کانگلومیریشن ہے اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں. یعنی اگر ملک کا کروڑوں اور اربوں ڈالر آپ کا ملک سے باہر جا رہا ہو اور اگر یہی پیسہ ملک میں رہے، تو یہ آپ کو 2 اور 2 جمع 4 کی جو آپ 4 روٹیاں مانگ رہے ہیں یہ آپ کی روٹیوں کے لیے خرچ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت اس وقت جو سیاست کھیل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو کرپشن کے خلاف مہم جو کہ اب ایک نیشنل ایجنڈا بنی ہے، اور میں اس سلسلے میں پاکستان کے میڈیا کو جو ہے اس کا کردار، مطلب اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف مہم کو ایک نیشنل ایجنڈا کی صورت دے دی ہے. تو ان کو چاہیے کہ جیسے جرمنی میں، جیسے امریکہ میں اور جیسے فرانس میں اور دیگر ممالک میں وہ ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں، وہ جو بیڈلی ڈیزائنڈ لاز ہیں رچ پیپل کو فیور کرنے کے لیے، ان کو تبدیل کر رہے ہیں. تو خدارا آپ اس طرف آئیے. یعنی پرائم منسٹر یہ حکومت رہے یا نہ رہے، کوئی اور وزیر اعظم آ جائے، اگر
कुएं से कुत्ता नहीं निकाला जाएगा तो चाहे जितनी मर्जी पानी की बाल्टियां आप निकालते रहें, कुएं का पानी खराब रहेगा। मैं अपने सारे भाइयों को जो आपको कॉल करके मुसलसल ये कहते हैं कि इसका आवाम को क्या फायदा है, तो अल्टीमेटली इसके बेनिफिशरीज जो है वो आवाम है कि जैसे मुल्क में करप्शन खत्म होगी, करप्शन को एक नासूर की हैसियत दी जाएगी। और इससे पहले जो हमने सोसाइटी में पाकिस्तान जैसे ममालिक का अलमिया रहा है कि हमने करप्शन को एक नेशनल नॉर्म के तौर पे कबूल कर लिया, हमने उसको बुरी चीज समझना छोड़ दिया। और अब ये एक नया पाकिस्तान में एरा आया है कि जब हम करप्शन के खिलाफ एक कौमी एजेंडा तरतीब देने जा रहे हैं। ओके आमिर लतीफ़ साहब, ये गुज़श्ता जो मेरे शोज़ हैं और जब से ये मामला उठा है पनामा लीक्स का, कॉलर्स जो हैं वो कई दफ़ा मेरे शोज़ में ये बात उठा चुके हैं कि ICIJ जो हैं ये किसी के इशारों पे काम कर रहा है या किसी के कहने पर। तो इस पे मज़ीद आप रोशनी डालिएगा, ये कितना इंडिपेंडेंटली आप लोग सब कुछ कर रहे हैं या वाकई किसी के इशारों पे आप लोग कर रहे हैं? ये देखिए, ये मुझे जो इशारा है ये तो मुझे नहीं पता कि इसकी किस बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है। हाँ, अगर हमने झूठ बोला है तो वाकई फिर हमने इशारे पे काम किया है। अगर हमने ये झूठ बोला है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटों के नाम ऑफशोर कंपनीज हैं और अगर वो नहीं है तो फिर देन वी हैव एम्ड, हमने जो है वो उनको मेलाइन करने की कोशिश की है, फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप इस पे तो डिबेट हो सकती है कि ICIJ कितना इंडिपेंडेंट है और कितना नहीं है, लेकिन इस पे हम लोग क्यों नहीं जाते कि क्या ICIJ ने झूठ बोला है? अगर तो देखें झूठ बोला है तो फिर तो सबके सामने आसान तरीन काम है, ना तो कमीशन बनाने की जरूरत है, ना पार्लियामेंट जाने की जरूरत है। सीधा सीधा एक डिफेमेशन का सूट है जिससे हुकूमत और अपोजिशन के जो लोग जिनके नाम आए हैं वो उसी दिन एग्जोनरेट हो जाएंगे और बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स वो हम पे डिफेमेशन करके जो है वो ला सकते हैं। ICIJ के जो फंडर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मेरे ख्याल में इतने डॉलर्स इनको दे सकती हैं अगर ये डिफेमेशन लॉस वो कर जाए। मैं पिछले 5 साल से, अगर आप शहनाज देखें, ICIJ के साथ वाबस्ता हूँ। आप गूगल पे जाके हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, यानी ये ऑफशोर लीक्स तो एक प्रोजेक्ट है, यानी हमने टोबैको अंडरग्राउंड, हमने ऑफशोर लीक्स, हमने बेशुमार ऐसी चीजें की हैं हेल्थ रिलेटेड और दीगर रिलेटेड जो कि इंसानियत की बेहतरी के लिए है। ये मैं समझता हूँ कि जो हम हर जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तलाश करते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। हम इस जो क्राइसिस हमारे ऊपर आया है, वी शुड कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर लें तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे जाएं। ओके, आप हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट कॉलर दीर से है लियाकतुल मुल्क साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहनाज, मेरा मेहमानों से सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक इदारा नेब के नाम से मौजूद है, ऐसी कौन सी आईनी तरामीम करनी चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए कि ये कमीशन बनाने का अमल ना हो, बल्कि ये नेब इतना बाइख्तियार हो कि इन 5% अशराफिया को जो उन लोगों से कम माशी और सियासी दहशतगर्द नहीं है, जो मस्जिदों में, जो इमाम बाड़ों में और जो चर्च में धमाके करके लोगों की परख्ची उड़ाते हैं बेगुनाह लोगों के। मैं तो कहता हूं कि ये 18 करोड़ अवामों की, लोगों की, मजदूरों की, किसानों की, काश्तकारों की सबसे बड़ी इस्तेहसाल करने वाले ये सियासतदान है जो पनामा लीक्स के हमाम में नंगे नजर आ गए हैं। और आज जो बड़ा धमाका हुआ है तो वो लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि हमारा दामन साफ है, वो भी सामने नजर आ गए। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि ये जो लियाकतुल मुल्क साहब, वैसे इसमें सिर्फ सियासतदानों के नाम नहीं हैं, इसमें कुछ फौजियों के, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक लोगों के नाम भी हैं, बिजनेसमैन जो हैं उनके भी हैं, मुख्तलिफ जो, बल्कि आज तो कहा जा रहा है कि कुछ आर्टिस्ट जो हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं और अगली किस्त में उनके नाम भी सामने आएंगे। तो और भी बहुत से लोगों के इसमें नाम है, सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम नहीं है। मेरे ख्याल में पूरा इल्ज़ाम उन पर करप्शन का या बदउनवानी का डालना वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं होगा। चित्राल से एक और कॉलर मोहम्मद शफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शहनाज, मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेहमान से मैं सवाल ये करूंगा कि नवाज शरीफ और उसके 18 और 20 साल के बच्चे के पास अरबों डॉलर जो है, ये पैसा कहाँ से है और बाहर मुल्क कैसे गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यही पैसा सिर्फ नवाज शरीफ के बच्चों का पैसा जो है पाकिस्तान पे अगर लाया जाए
تو پاکستان کے اندر بے روزگاری ختم ہوگا. ختم اگر نہ ہوا تو کم ضرور ہوگا. پی ٹی آئی کے رہنما سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا تیر انہوں نے کے پی کے اندر نہیں مارا. 2.5-3 سال ہو گئے کہ حفاظتی بندوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلاب سے ہمیں بچائیں, ہماری جانوں کو تحفظ دیں, ہمارے زمینوں کو تحفظ دیں. وہ لوگ ابھی تک جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اپر چترال کے ایم پی اے سے جو ہے یہ سوال پوچھا جائے. بہت شکریہ. جی, آپ سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ کی جماعت کی جو کارکردگی ہے پختونخوا میں, اس حوالے سے کالر نے بات کی ہے, اس کا بھی جواب دیجیے گا. اور راجہ ظفر الحق صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو طول دے رہے ہیں, ایک طرح سے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. اور یہ کہ آئندہ کے لیے, کیونکہ آپ نے جو ٹی او آرز میں تبدیلیاں کی ہیں اس کو حکومت رد چکی ہے, آئندہ آپ لوگوں کا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو ہمارے چترال کے بھائی تھے ان کی اگر جو شکایت ہے تو آئی ایم شیور جینون ہوگی, اور ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات, جہاں تک راجہ صاحب کی بات تھی اور ٹی آرز کی بات تھی, تو دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپوزیشن اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے, بالکل ہم پولیٹیشنز ہیں, ہم پالیٹکس میں ہیں, ہم پولیٹیسائز کریں گے. اپوزیشن کا کام ہے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف یا لوگوں کی انٹرسٹ کے خلاف کوئی بھی سچویشن آئے تو اپوزیشن کا کام ہے اس پہ شور مچانا, اس کو کیا کہتے ہیں ایڈریس کرنا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر پچھلے حکومتوں میں یہ ہوا نہیں, بدقسمتی سے ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی جو کہ ایک دوسرے کو یہ باریاں دیتے تھے, اور اس طرح یہ ملک کے ریسورسز کو انہوں نے لوٹا. مطلب ہے اس کو کوئی اور لفظ ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا نام آیا ہے اور وہ کوئی اپوزیشن نے نہیں کیا, یہ ایک انٹرنیشنل وہ ایجنسی تھی جس نے کہ یہ نام ڈسکلوز کیے, تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا, ڈیفلیکٹ کریں, آپ اس کو کہیں کہ جی حکومت اپوزیشن اس پہ سیاست کر رہی ہے, تو بالکل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ان کا آپ کے کالر نے بڑی اچھی باتیں کی. وہ یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ اس کا تعلق کرپشن کا تعلق ڈائریکٹلی, یہ تو میں کہوں گا کہ دہشت گردی سے ہے. اس لیے کہ جب آپ اس ملک کے وسائل جو کہ اس قوم کی امانت ہے, جب وہ ان تک نہیں پہنچے گی اور ان کے گھروں پہ چولہے نہیں جلیں گے, وہ جو 2 اور 2-4 روٹی کی بات کر رہے تھے, تو ان کا جواب بڑا اچھا دیا آپ کے اس میں اینالسٹ نے, عامر نے, کہ یہ تو ڈائریکٹ وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایگزیکٹلی میں ایگری کرتا ہوں آپ کے دوسرے کالر سے جس نے کہا کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے. جب آپ ملک کے ریسورسز وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں, جب آپ ٹیکس نہیں دیتے, جب آپ یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ جو ہے تو ملک کا سربراہ ہو, تو کہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں گیا, اور یہ اپنی جو ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ اپرچونیٹیز. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب وہ ریاست بنی, انہوں نے سب سے پہلے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تو انہوں نے بند کر دی. انہوں نے کہا کہ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکے گا میرے ساتھ. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ دیکھیں, اگر ان کو ملک کی خدمت کا شوق ہے, پہلے کام تو وہ کریں کہ وہ اس کے لیے ہی شوڈ کم کلین. ان کو چاہیے کہ اگر دیکھیں اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو مجھے کیوں, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ بنا دی ہے. آپ کا جو پہلا مطالبہ تھا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا تھا, وہ انہوں نے خط بھی لکھ دیا چیف جسٹس کو, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن آپ وہ نہیں, دیٹس ناٹ, نہیں وہ بالکل دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ 1947 سے جو ہے تو احتساب شروع ہو. انہوں نے 10 چیزیں اور بھی ڈال دی ہیں جن کو کہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ حکومت ان کی ہے. ان کو آج یہ خیال کیوں آیا ہے کہ ہم نے جنہوں نے بینکوں میں قرضے نہیں دیے, جنہوں نے کہ اور کام کیے ہیں, ان کے پیچھے آج ان کو کیوں خیال آیا ہے؟ یہ صرف چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلیوٹ ہو, یہ ایشو سپریڈ ہو, اور ایک لامتناہی سلسلہ ہو جس میں کہ 3-4-10 سال لگے اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. ہم اپوزیشن یہ پلوئی میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم نے کہا ہے کہ اس وقت اسپیسیفک پرائم منسٹر اس ملک کا ایک ہی ہے, وہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. جب وہ ان پہ انڈائریکٹلی الزام لگا ہے, ان کی فیملی پہ لگا ہے, تو یہ قوم کا فرض بنتا ہے. ایز اے لیڈر آپ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, بیکاز
آپ جو ہے تو پاکستان کے عوام کے جو بھی وہ ہے اثاثے ہیں اس کے امین ہیں. تو اگر آپ امین ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں, اور وہ جو ہے تو خود اپنی فیملی کے پیسے انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں, ٹیکس وہ دیتے نہیں ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس قوم کا اتنا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ احتجاج کرے اور پوچھے کہ آپ ہمیں حساب دیں اس کا. ٹھیک. راجہ ظفر الحق صاحب, جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد عامر لطیف صاحب سے ہم چند اور سوالات ہم نے کرنے ہیں. آپ پلیز. راجہ ظفر الحق صاحب کی اس بات کو سراہتا ہوں, میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پالیٹیشین ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں, اور کوئی معاملہ بھی ہو تو اس کو پولیٹیسائز کرنا, اس کو سیاست میں تبدیل کرنا یا سیاسی فائدہ اٹھانا, یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی معاملے کو بھی سیاست کا کھیل بنا دیں گے تو پھر انصاف کہاں جائے گا. اور ہمیں جو زیادہ اعتراض ہے, جس بات کا افسوس ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب وہ ڈیمانڈ پرائم منسٹر پوری کرتے ہیں تو آپ گول پوسٹ کو ہی اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن, اور وہ چیف جسٹس صاحب پر ہمیں اعتبار کرتے ہیں. وہ ملک میں نہیں تھے, انہوں نے لکھ دیا, اور ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن راجہ ظفر الحق صاحب یہاں ایک پوائنٹ, ایک اسٹرانگ پوائنٹ جو جی راجہ ظفر الحق صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں. بھئی اگر آپ ایک بات کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے موقع پر کھڑا تو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہر روز آپ صحیح ہے ایک بدل لیتے ہیں سلسلہ ہی. اوکے, وہ بات اپنی جگہ درست, اس پہ ہم نے بات بھی کر لی. لیکن سینیٹر شبلی فراز صاحب نے ایک پوائنٹ جو اٹھایا ہے, اس میں کسی حد تک وزن جو ہے وہ نظر آتا ہے, وہ یہ کہ جب پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کے بچوں کا نام لیا گیا تو اب آپ نے باقی جنہوں نے قرض لیا اس کو معاف کروایا, اور یا پارٹیز کے لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اور اداروں نے, ان کی ابھی آپ تحقیقات کے لیے آواز آپ نے اٹھائی ہے, یا کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقاتی کمیشن ان کو بھی اپنے اس دائرے میں لائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت ابھی تک کیا کر رہی تھی؟ اگر ٹارگٹ کرپشن ہے جی, یہ تو آپ اپنی ہی حکومت کی کمزوری آپ کی سامنے آ رہی ہے کہ پاناما لیکس تو ابھی سامنے آیا ہے. اس سے پہلے آپ 2013 میں آپ لوگوں کی حکومت بنی ہے, آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. اتنے سالوں تک اگر کوئی پالیٹیشینز اگر آتے ہی کرپشن کر رہے تھے, آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کیا ان کے خلاف؟ اگر کوئی کارروائی کرتے تو یہ کہا جاتا کہ انہوں نے آتے ہی انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے. ہم نے تو ایک نیوٹرل گراؤنڈ سے سر ملکی مفاد جو ہے وہ میرے خیال میں ملکی مفاد بالا تر ہونی چاہیے. تو ملکی مفاد آپ پر ہو. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. ملک کا مفاد اس میں ہے, عوام کا مفاد اس میں ہے, غریب لوگوں کا مفاد اس میں ہے, پوری قوم کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ کرپشن ختم ہو. ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ. ہوتا رہا ہے اس میں آگے بند باندھنا چاہیے. بہت شکریہ, ہمیں مل کر یہ کرنا چاہیے. بالکل. راجہ ظفر الحق صاحب, سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ دونوں کا بے حد شکریہ ہماری طرف سے. اللہ حافظ. عامر لطیف صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاناما لیکس میں صرف پاکستانی شخصیات کا نام نہیں ہے, اس میں باقی دنیا بھر کے سیاستدانوں, لوگوں, بزنس مین, سب کے نام اس میں سامنے آئے ہیں. لیکن باقی ملکوں میں جو ہمیں رد عمل سامنے آ رہا ہے اور پاکستان میں جو ہمیں سامنے آ رہا ہے, اس میں فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عوامی سطح پر, اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور حکومت کی طرف سے بھی؟ دیکھیں, اس میں شہناز, چونکہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کا برطانیہ یا امریکہ یا آئس لینڈ یا دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ابھی فی الحال موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تاہم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاناما لیکس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ پہلے ہم کرپشن پہ اس طرح بات نہیں کرتے تھے.
تو اگر برطانیہ میں وزیر اعظم کا احتساب پارلیمنٹ میں ہوا ہے، آئس لینڈ میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور دوسری جگہوں پہ انکوائریز انیشیٹ ہو گئی ہیں، میں ان سے کہیں بڑھ کے کریڈٹ پاکستان کو دیتا ہوں کہ پاکستان نے جی بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز سامنے آ رہی ہے پروڈیوسر وہ جی آپ عامر صاحب آپ اپنی بات جی پلیز تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے کہیں بڑھ کے کریڈٹ پاکستان کو دیتا ہوں کہ یہ ہم نے ڈیبیو کیا ہے، یعنی دس از دا ڈیبیو آف پاکستانی نیشن کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اگینسٹ کرپشن، اور اس لیول پہ کہ جہاں پرائم منسٹر کو اپنی کرسی کے لالے پڑ گئے ہوں، یعنی اس سے پہلے کبھی اس بنیاد پہ کسی پرائم منسٹر کو کرسی کے لالے نہیں پڑے کہ اس کے اوپر اس طرح کسی جگہ پہ کوئی کرپشن کا الزام آیا ہو اور وہ اس کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہو۔ تو یہ جو بھی الائنمنٹ ہو رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ اس الائنمنٹ میں کئی کوتاہیاں ہیں، کئی غلطیاں ہیں، لیکن اینڈ از ویل آل از ویل کے مصداق میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ پاکستانی عوام کے حق میں آئے گا۔ اوکے، لاسٹ کویسچن آپ سے عامر لطیف صاحب، اور وہ یہ کہ پہلی قسط جب سے سامنے آئی ہے پناما لیکس کی، وہ شور جو ہے آج بھی سینٹ میں بھی ہمیں نظر آیا، جلسوں جلوسوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ آج پاکستان ٹائم رات 11 بجے جو ریلیز ہونے جا رہی ہے، اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ مزید خراب ہوں گے یا پھر کیا فال آؤٹ کیا ہوں گے؟ خرابی تو نہیں کسی طرح بھی وہ سمجھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے جو آلریڈی جو حکومت کے اوپر ایک برڈن ہے، اگر اس میں کوئی اضافہ نہ بھی ہو اور نہ بھی کوئی اس میں اس کو اگر آپ اس کو بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں مارجنل کوئی چیز لیں، لیکن جو آلریڈی برڈن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو مزید کسی برڈن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ اس لیکس میں ان پاورفل لوگوں کے نام نہیں ہے جو کہ اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہے، یعنی سابق لوگ ہیں، کوئی فارمر جنرلز کے بیٹے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی کم ہے، انڈائریکٹلی لوگ زیادہ ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز چونکہ پہلے آ چکی ہے اور اس کا شوق پہلے ہی اتنے زیادہ ہے کہ اس کو کسی آفٹر شاک کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس معاملے سے جان چھڑاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، یعنی بہت سے تجزیہ کار یہاں کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ نہ جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت نہ بھی جائے تو وہ اخلاقی طور پر اتنی کمزور وکٹ پہ آ جائے گی اگر یہ چیز پروف ہو گئی کہ وہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے بیٹوں نے کی ہیں وہ کرمنل ٹرانزیکشنز ہیں، وہ منی لانڈرنگ ہے یا وہ ال گاٹن منی ہے یا وہ ککس ٹیکس کی منی ہے۔ یہ جیسے ہمارے سارے ساتھی کہتے ہیں کہ آف شور کمپنیز بے شک جائز ہے، لیکن آف شور کمپنیز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا جائز ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر اگر یہ اس کے بعد اس کو ٹرانزیکشنز کو شہناز ثابت بھی کر دیں تو پھر بھی اخلاقی طور پہ جو ایتھیکل پریشر ہے دیٹ ول اسٹل بی آن دیم، کہ آپ دنیا جہان سے کہتے ہیں کہ اپنی رقم پاکستان لے کے آئیں، یہاں بیٹر بینیفٹس ہیں، یہاں بیٹر پریولیجز ہیں، یہاں بیٹر ایٹماسفیئر ہے، اور آپ خود اپنی دولت جو ہے وہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، آپ کس منہ سے جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو یہاں لے کے آئیں گے؟ سو واٹ آئی سی از دی الٹیمیٹ بینیفیشری ول بی دا پیپل آف پاکستان، اور اس میں جو الٹیمیٹلی جن کے اوپر اونس آئے گا وہ پاکستان کا حکمران طبقہ یا اشرافیہ ہے۔ جی بہت شکریہ عامر لطیف صاحب، ونس اگین آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو۔ پھر بھی آپ سے بات ہوگی، اور سامعین اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے کراچی کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق ہے۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
जी सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं बराह रास्त वाशिंगटन स्टूडियो से। इस वक्त हमारे साथ हैं अदनान आदिल साहब, ह्यूमन राइट्स के आप इंसानी हुकूक के एक सरगर्म कारकुन हैं, और हमारा साथ देंगे कुछ देर में PPP के सीनियर रहनुमा कराची ही से ताज हैदर साहब। अदनान आदिल साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। ये काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि कराची ऑपरेशन जो है वो भी हो रहा है, और वहाँ पे ये कि दहशतगर्दों की कमर जो है वो तकरीबन टूट चुकी है। इसके बावजूद हमें माजी की निस्बत जो अभी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी काफ़ी फ़आल नज़र आ रहे हैं। जो कुछ मीडिया के मुताबिक जो कुछ सामने आ रहा है उसकी बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये जो खुरम ज़की है, इनके कत्ल जैसे वाक़ियात जो हैं वो बार बार आपकी नज़र में रूनुमा क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो फ़िरक़ा वाराना तौर पर कत्ल हुआ है वो शिया थे, और उनको इसी बुनियाद पर उनकी टारगेट किलिंग की गई है। अब ये जो फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, और ये वाक़यात कोई एक रोज़ में ख़त्म हो नहीं सकते। ये इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के कबायली इलाकों से, अफ़गानिस्तान से भी है। इन लोगों की जो तंजीमें हैं वो पूरी पाकिस्तान में फैली हुई हैं। पहले की निस्बत वाक़यात कम तो हो गए हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। अभी डेरा इस्माइल खान में बहुत आज प्रोटेस्ट हुआ है, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं टारगेट किलिंग के, शियों के। तो ये जो अगर आप एक साल पहले देखें तो कोयटा, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे वाक़यात होते थे, उनमें कमी तो आई है, लेकिन ये ख़त्म बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाए ये मुमकिन नहीं है, नज़र आता। और मुझे तो ये लगता है कि तो फिर कहाँ पे खामियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे कोताहियां हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक चीज़ है कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है, और वो बहुत, उसमें आमदोरफ्त बहुत आसान है। तो अगर वहाँ से कोई आना चाहे, वहाँ जाके छुपना चाहे, उसके लिए बहुत आसानियाँ हैं। उसको जब तक मुकम्मल तौर पे सील नहीं किया जाता, और वो सील करना बहुत बड़ा एक मसला है, तो तब तक तो लेकिन सर अभी जो पंजाबी तालिबान है और पंजाब बेस्ड जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, सारी दुनिया वो जानती है। ख़ुद सिंध में भी ऐसी तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से नहीं है या फाटा से। पख्तूनख्वा में ऐसी तंजीमें हैं जो इंडिपेंडेंटली ये दहशतगर्दी के कामों में मुलव्वस है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी। तो उन तंजीमों का, और वो इस तरह की टारगेट किलिंग्स की अगर हम देखें तो माजी में इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर चुके हैं, उनको कहाँ तक कमज़ोर किया जा चुका है? ये उसका बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि तंजीमें पंजाब में, सिंध में, सब जगह हैं, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हुआ ये है कि लश्कर जंगी और तालिबान और अलकायदा, इन लोगों ने आपस में नेटवर्किंग कर ली है, और इनके आपस में मजबूत रवाबित हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आदमी कराची में वारदात करता है वो कराची का ही है और कराची में ही छुपेगा। वो अफगानिस्तान भी जा सकता है, कबायली इलाकों में भी जा सकता है, पंजाब भी आ सकता है। तो पाकिस्तान का एक तो ये बड़ा इशू है कि हमारा अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे असलहे की फरावानी जो है, असलहे का इतना आम होना, उसको नहीं पूरी तरह रोक सके। पुलिस का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है हमारा, अदालतों से सज़ा भी सही तरह से नहीं होती लोगों को, लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, गवाह भाग जाते हैं। उसको बेहतर बनाने के लिए निज़ाम इंसाफ को उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, और बहुत पुलिस के निज़ाम में तो बहुत ही खामियां हैं। तो हुकूमत जो है वो, उसका सारी तवज्जो जो है वो नुमाइशी इक़दामात पर रहती है। जो ठोस काम है पुलिस की इस्लाह का, पुलिस को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने का, इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने का, फिर मदरसों की में एक सोच परवान चढ़ती है। उस सोच का मुकाबला करने के लिए आपके स्कूल का निज़ाम ठीक नहीं है, स्कूल है ही नहीं। बहुत जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ स्कूल ना होने के बराबर हैं, तो वहाँ पे लोग बच्चों को मदरसे भेज देते हैं। वो मदरसों में एक ख़ास तरह की फ़िरक़ावारियत परवान चढ़ती है, और वही जहन जो है बाद में उन बच्चों को पुरतशद्दुद बनने में मददगार साबित होता है। तो ये बड़े देरीना मसाइल हैं, दूरदर्श मामलात हैं, इन पे ठीक तरह से हुकूमत ने काम ही नहीं किया। बस ऐसे काम किए गए हैं
جس سے تھوڑے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم کچھ کر رہے ہیں. جو نیشنل ایکشن پلان تھا دہشت گردی کے خلاف، اس پہ پوری طرح عمل ہی نہیں ہو سکا. اس کی 50% بھی عمل نہیں ہوا اس کے اوپر. اوکے تو عدنان عادل صاحب آپ کی جانب نہیں بنایا. ٹھیک، آپ کی جانب دوبارہ ہم آتے ہیں، اس کو بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. تاج حیدر صاحب نے بہت ہی کم وقت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. پی 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 کے آپ سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم تاج حیدر صاحب. السلام علیکم. میری بھانجی نے بھنڈی پکائی ہے جی اور بہن نے روٹی پکائی ہے، اس لیے میں ذرا سا اوکے. اب آپ گھر پہ بیٹھا ہوں. پھر تو ہم بالکل ہی آپ کو بہت جلدی جانے دیں گے. بس ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کراچی کے حالات کے حوالے سے. اور جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت سماجی اہم ویل نون سماجی کارکن جو ہیں ذکی صاحب، ان کو قتل کیا گیا. سوال یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپریشن بھی ہو رہا ہے کراچی میں اتنے عرصے سے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو کمزور کیا جا چکا ہے کافی حد تک. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، رینجرز بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس کے باوجود حالات کیوں نہیں سنبھل رہے ہیں کراچی کے؟ دیکھیے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پہلے بھی پروین رحمان تھی، ان کو قتل کیا گیا. پھر ہمارے سبین تھیں، ان کو قتل کیا گیا. اب یہ ان کو قتل کیا گیا. تو یہ اصل میں ہم ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں اور ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور حفاظت پورے طور پہ پاتے. ہمیں ایک ایگریسو موڈ کے اندر جانا چاہیے اور یہاں ناصر ہیں ان کا پتہ چلا کہ اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تو یہ معاملہ بنیادی طور پہ انٹیلیجنس کا ہے. لیکن اگر ملک میں محفوظ پناہ گاہیں موجود ہوں گی، اگر مختلف ایجنسیز کے درمیان ایک رابطہ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبوں کے اور مرکزی حکومت کے درمیان قریبی رابطہ ہو، بلکہ کا مسئلہ ہے. اور دہشت گرد بڑے آرام سے بارڈر کراس کر کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا جیسا وسطی ایشیا کے اندر ہے. انہوں نے مل کے ایک طریقہ کار بنایا ہے اور اس میں کوئی بھی ملک کارروائی کر سکتا ہے، اور اطلاعات کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل بنیادوں پہ آن لائن ہوتا ہے. تو اب ان کے پاس طاقت تو ہوتی نہیں، دہشت گردوں کے پاس، ریاست کے پاس طاقت ہے. لیکن اگر ریاست کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جن کو تحفظ دے رہے ہیں، یا جو سیاسی جماعت ایک منتخب ہو کے آئی ہے وہ اسی نظریاتی طور پہ ان سے قریب ہے، اور اگر دہشت گردوں نے الیکشن کے اندر کھل کے یہ دوسری وارننگ دی تھی کہ آپ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے اور یہ چلا سکتے ہیں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ کافی دشوار ہو جاتے ہیں. بالکل جیسے ہم مزدوروں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، تو میاں شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند کارروائی نہیں کرتے. اوکے تاج حیدر صاحب، لیکن سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. آپ لوگ بتائیے گا کہ جو خرم ذکی جیسے قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ابھی تک کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کہ آپ کو یہ انتہا معاملہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ خرم جو تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور روز باہر بیٹھے رہتے. یہاں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنا چاہیے، کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے کھلی ہوا کے اندر. لیکن جو بھی اس قسم کے عناصر ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے تو آپ کوم آؤٹ کر چکے ہیں نیشن سے، لیکن یہ کہ اگر یہ باہر سے آتے ہیں تو ان کی اطلاع ہمیں ہونی چاہیے پہلے سے، اور اس لیے یہ رابطہ بہت ضروری ہے سب صوبوں کا. اب جنوبی پنجاب جو ہے وہ بالکل ملا ہوا ہے، تو وہاں پہ اب جا کے وہ آپریشن شروع ہوا ہے. ہمارے زمانے میں تو ہم کو اجازت نہیں دی گئی حکومت میں آپریشن کرنے کی، اور اتنے دن وہاں بھی آپریشن نہیں ہو سکا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس وقت پریشر بڑھا تو یہ آپریشن کرنا پڑا ہے. تو وہاں پہ اگر آپریشن ہو رہا ہے اور لوگ ادھر ادھر نکل رہے ہیں تو ان کی اطلاع ہمیں پہنچانی چاہیے. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، آپ اب جائیے اور اپنا کھانا انجوائے کیجیے. تھینک یو سو مچ.
बेटी बस क्या करे, घर में बैठे ही खा रहे हो। हाँ नहीं, आप बिल्कुल खाइए। और अदनान आदिल साहब, आपकी जानिब आते हैं आखिरी सवाल आपसे। जो हमारे पास रिपोर्ट्स है वो ये कि खुर्रम ज़की की का कत्ल की ज़िम्मेदारी जो है वो तालिबान ने कबूल की है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये फ़िरका वाराना फसादात हैं। और ये भी हमें मालूम है कि वो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी वोकल थे ज़की साहब। तो ये हमने माजी में भी देखा है कि जो लोग मौलाना अज़ीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, या तो तालिबान की तरफ से उन्हें धमकियां दी जाती हैं या फिर उन्हें कत्ल किया जाता है। ये इनमें कोई लिंक है क्या? और अगर वाकई है तो जो मरकज़ी हुकूमत है उनको तो फिर अब्दुल अज़ीज़ जो है मौलाना साहब, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आपकी नज़र में नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, तो कोई शक नहीं है। मौलाना अब्दुल अजीज जो हैं वो काफ़ी ऐसी बयानात भी देते रहे हैं जो दाइश के हक़ में खुल्लम खुल्ला, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हुकूमत जो है सियासी मसलहत से काम लेती है, जिसका रिएक्शन ना हो कहीं, इसलिए वो डरती है। और यही एक खराबी है जिसकी वजह से ये मामला फैलता चला जाता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ये हुआ ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तालिबान है, लश्कर जंगी है और अलकायदा है, इन लोगों ने आपस में एक अलायंस बना लिया है और ये लोग एक दूसरे को काडर भी फराहम करते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। तो इनके दरमियान जो एक गहरा रिश्ता कायम हो गया है, उसकी वजह से ये इन्होंने अपनी बका के लिए, जब इनके ऊपर ज्यादा एक्शन हुआ, ज़रबे अज़्र हुआ और दूसरे मिलिट्री एक्शन हुए, तो इन्होंने अपनी बका के लिए आपस में एक दूसरे से ताल्लुक को बढ़ा लिया। तो अब ये जो तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है, बाज़ औक़ात तो ये ऐसे कबूल भी कर लेते हैं और वो बाद में साबित होता है कि सही की, जैसे सरदार सुवर्ण सिंह बोनेर में कत्ल हुए और वो इन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली, बाद में पता चला कि वहाँ पे एक लोकल पॉलिटिकल झगड़ा था और उसकी वजह से उनका कत्ल हुआ था। तो बहरहाल, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका ताल्लुक शिया मसलक से था और वो इंतहा पसंदाना जो तशद्दुद मजहबी फ़िरक़े हैं उनके खिलाफ वो बहुत खुल्लम खुल्ला इजहार राय करते थे, इसलिए वो उनकी नज़रों में खटकते थे और उनको निशाना बनाया गया। ये वाक़यात जो हैं, ये पाकिस्तान में जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें जो एक मुस्तकिल नौइयत की खराबियाँ हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हैं कि जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा ये मामला पूरी तरह हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, आपका भी हमें टाइम देने का। ताज हैदर साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। और अगर इस वक्त सामीन हम प्रोड्यूसर से पूछते हैं, नेक्स्ट अगर सेगमेंट के गेस्ट हमारे साथ हैं तो ब्रेक लिए बगैर हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे कौन है? ओके, कोई नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जी हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी प्रोफेसर साहब, जॉन केरी जो हैं वो 8 से यूरोप का 4 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। और नहीं आ रही आपकी, बहुत स्टैटिक आ रहा है। जी प्रोफेसर फैज़ान साहब, आपको अभी आ रही है आवाज़? जी जी अब आ रही है। ओके जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि 8 से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी जो हैं वो अपना 4 रोज़ा यूरोप का दौरा शुरू कर रहे हैं और उसमें इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ़ यूरोपियन रहनुमाओं के साथ वो यूक्रेन क्राइसिस और सीरिया पीस टॉक्स जो हैं उस पे बात करेंगे। तो पहले शाम के हवाले से बताइएगा और फिर यूक्रेन के हवाले से क्या इम्कानात आप देखते हैं? जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जॉन केरी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वक्त के ख़त्म होने से पहले 1-2 अच्छे काम कर गुजरें जो उनकी लेगेसी का हिस्सा रहे। और उसके साथ साथ जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, वो एक तरह से एक स्टेलमेट की तरफ जा रही है, जिसमें अमेरिका ये चाहता है कि अपने तौर पे अच्छी पोजीशन हासिल कर सके नेगोशिएट करने के लिए। और इसमें जॉन केरी जो है उन्होंने अनथक मेहनत की है और हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट ओबामा का जो स्ट्रेटजी है उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया भी बैक फुटिंग पे गया है
اور رشیا بھی جو ہے وہ پل بیک کر رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی جگہ پیدا ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک اسپیس، جس میں کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کا فائدہ جان کیری اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوکے، اگلا کویسچن آپ سے میں کرنا چاہوں گی، جمعرات کو کمنگ جمعرات کو یو کے میں اینٹی کرپشن ایک اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے جس میں بہت سے ممالک کے لوگ شامل ہوں گے۔ جان کیری بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس کی سربراہی جو ہے اس اجلاس کی وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کریں گے۔ بتائیے گا کہ عالمی سطح پر اس اجلاس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟ آپ کی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے اور بہت زیادہ اسٹیٹک آ رہا ہے جی، لیکن جہاں تک میں بات سمجھ سکا ہوں آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے لندن میں جس میں جان کیری بھی شریک ہو رہے ہیں کرپشن پہ، جی بالکل، تو برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ خود کر رہے ہیں جی، تو پاناما لیکس کی وجہ سے پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیشینز ہیں اور جو دوسرے لوگ ان میں انوالو ہیں ان کے لیے یہ ایک مشکل وقت اس لیے بھی ہے کہ جو اس قسم کی آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں یا اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک طرح سے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں جو کہ کہیں اور رکھے جا رہے ہیں تاکہ جس ملک میں وہ ٹیکس پیئر کے پیسے جمع کیے گئے ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیکس چوری ہے، اس کو اگر انتہائی کروڈ لفظوں میں اگر میں استعمال کروں، کیونکہ یہ وہ ریسورسز یا وسائل ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں، ایک حکومت یا ایک ریاست دیتی ہے اپنے شہریوں کو، اور وہ وسائل کسی اور جگہ چلے جائیں تو اس سے شہریوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا یا وہ وسائل مہیا نہیں ہوتے جو ان کو ہونے چاہیے، اور یہ پوری دنیا کا کنسرن ہے۔ اور جیسے جیسے دنیا سکڑ رہی ہے، جیسے جیسے انفارمیشن ایج آگے بڑھ رہی ہے، اب یہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا کہ کہیں پیسے چھپا دیے جائیں، کہیں کمپنی بنا دی جائے، کہیں سے ادھر کر دیا جائے، کیونکہ ہر چیز کی ایک ڈیجیٹل ٹریکنگ موجود ہے، ایک ڈیجیٹل کانٹیکٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جانیں گے اور زیادہ، بلکہ یہ کام جو پہلے ہوتا تھا یہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، لیکن کیونکہ جیسے جیسے ڈیجیٹل ایج آگے بڑھ رہی ہے اس کی کیپیبلٹیز بڑھ رہی ہیں تو لوگوں کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے۔ لیکن کرپشن کے خاتمے میں اس طرح کی جو اجلاسیں ہیں وہ کتنی اہم ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی اصل میں ہوگا یوں کہ ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا مختلف ملکوں کے درمیان، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک یا ڈیولپنگ کنٹریز کو ہے، کیونکہ جیسے پاکستان ہے یا سری لنکا ہے یا نائجیریا ہے، اس قسم کے ممالک جن کے وسائل ویسے ہی بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ سے جب وسائل جمع ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی اور کام پہ آنے کے لیے کچھ لوگ اوپر سے اس کو ہتھیا لیتے ہیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کی جو میٹنگز ہیں اس سے ایک لاہ عمل تیار ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ٹرانزیکشنز ہوں، یعنی کہ جب پیسہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے تو اس کے کیا قانونی ضابطے کیا ہوں گے، قانونی طور پہ اس کی کیا پروٹیکشن دی جائے گی، اور وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں یا حکومتیں ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کو کس طرح بیلنس کیا جائے گا شہری حقوق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویسی کا بھی کنسرن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اس کو پرائیویسی کا حق ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، مگر میرے خیال میں اس وقت شاید جو مسئلہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوگا وہ یہ ہے کہ پیسے آئے کہاں سے اور گئے کہاں پر۔ اماؤنٹ کا شاید اتنا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ پرائیویسی جو ہے وہ بینکنگ کا حصہ ہے اور وہ رہے گی۔ اوکے پروفیسر فیضان الحق صاحب، آخری سوال اور آپ کے پاس 1 منٹ ہے جواب دینے کے لیے۔ شمالی کوریا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 36 سال بعد وہاں کانگریس کا اجلاس ہونے والا ہے، مختلف جرنلسٹ اس کی کوریج کے لیے وہاں موجود ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ BBC کی جرنلسٹ کی ایک ٹیم کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ مزید نارتھ کوریا کے امیج پر اس کا کیا اثر ہوگا آپ کی نظر میں؟ جی نارتھ کوریا جو ہے وہ بیک فوٹنگ پہ جا رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو نیوز وردی رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو رائٹ آف نہ کیا جائے، لیکن اس وقت نارتھ کوریا کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور وہ اس سلسلے میں ان کے پاس اور کوئی زیادہ جگہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ کوآپریٹ کریں بین الاقوامی سطح پر دنیا کے ساتھ، کیونکہ ایران اور جو ان کا ایک اور چائنا جو دو ان کے اور کیوبا، ان کے یہ جو 3 ممالک تھے جو کسی نہ کسی طرح ان سے ڈیل کر رہے تھے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب نارتھ کوریا کی باری ہے، اور یہ کچھ سالوں کی بات ہے۔ نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا حصہ بنے۔
बेहद शुक्रिया प्रोफेसर फैज़ान उल हक साहब आपका हमें टाइम देने का। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक तक शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी